وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ ابراہیم آیت نمبر 31 حصہ 2 درس نمبر 1059. آج کا موضوع کیا ہم منچاہی زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل لعبادی الذین آمنوا يقیموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ نماز پڑھا کریں اور اس دن کے آنے سے پیشتر جس میں نہ اعمال کا سودا ہوگا اور نہ دوستی کام آئے گی. ہمارے دیے ہوئے مال میں سے در پردہ اور ظاہر خرچ کرتے رہیں. سامعین اکرام، سورہ ابراہیم آیت نمبر 31. قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ. آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے جو ایمان لائے ہیں کہ نماز قائم کریں. وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور خرچ کریں جو بھی ہم نے انہیں دیا ہے پوشیدہ اور اعلانیہ طور پہ. اس سے پہلے ان یأتی یوم، آ جائے وہ دن لا بیع فیہ، جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی، ولا خلال، اور نہ دوستی کام آئے گی. سامعین کرام، اہم آیت ہے اور اس میں ہم گزشتہ سبق میں بھی غور و فکر کر رہے تھے. اور یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا ایک مختصر مطالبہ ہے. اگر آپ دیکھیں اور سورہ ابراہیم کے تناظر میں دیکھیں تو یہ اس کا تعلق روشنی سے ہے. لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یعنی انسان اندھیرے میں ہے. اب اللہ تعالیٰ اس کو کہتا ہے کہ روشنی کی طرف آ جاؤ، اور روشنی یہ ہے کہ تم اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے لیے زندگی گزارنا شروع کر دو اور عملی طور پہ نماز کا نظام قائم کرو. اور یہ بھی میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں کہا تھا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ نماز کا ایک مقصد ہے. اگر آپ کی زندگی کا کوئی مقصد حق نہیں ہے، ویسے تو انسان مقصد کے بغیر جی نہیں سکتا، کوئی نہ کوئی اس کا گول ہوتا ہے. لیکن اگر انسان کا مقصود، یہ بات میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ کا مقصود حیات اللہ نہیں ہے، پھر آپ کو دین کے جو بھی کام ہے اس کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی. کیوں کہ آپ کی نیت بدل گئی ہے. آپ کی نیت بدل گئی ہے زندگی گزارنے کی، اور آپ اب باطل کے لیے آپ نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں نے باطل کے لیے جینا ہے.
لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ مومنوں سے مخاطب ہے اور مومنوں سے کہلوا رہا ہے، بات اپنے نبی سے کہلوا رہا ہے۔ اس بات میں بھی مطلب غور و فکر کریں۔ پھر جو صیغہ ہے یہ بڑا شفقت کا ہے، میرے بندے سے کہو۔ اب میرے بندے تو اللہ یعنی اتنا شفقت کا مادہ ہے، اس میں اتنا مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا کہہ رہا ہے۔ جیسے کہ دیکھیں، مثال کے طور پہ عرض کروں، مثالیں تو پوری نہیں ہو سکتی، یعنی پورے طور پہ نہیں ہو سکتی، مثال دی بھی نہیں جا سکتی۔ جیسا کہ آپ کا بیٹا ہے اور آپ کو بہت پیارا ہے، اور آپ کہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور آپ ایک فخر بھی محسوس کریں، اور پھر آپ کے کہنے میں ایک شفقت بھی ہو، میرا بیٹا ہے، تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو اپنا کہہ کے پکار رہا ہے، لعبادی، میرے بندے۔ اچھا، اس میں ایک ضمنی طور پہ نقطہ بھی یہ ہے کہ دنیا میں جب انسان آتا ہے، شعور سنبھال لیتا ہے، تو یہ کسی نہ کسی کے سامنے اس کو اپنا سر جھکانا ہوتا ہے، یعنی یا تو یہ ظاہر کے سامنے جھکے گا، یا اللہ کے حکم کے سامنے یا اللہ کے سامنے سر جھکا دے گا۔ اس وقت دنیا دو گروہ میں تقسیم ہے، اور ایک گروہ وہ ہے جو ظاہر کے سامنے جھک گئے ہیں، ظاہر ہی ان کا مدعا ہے، ظاہر ہی ہمارا، میں ان کا کیا پردے میں کیوں رکھوں، یعنی ہماری منزل ظاہر ہے، ہم ظاہر کے لیے زندہ ہیں اور ظاہر کے لیے ہم جینا چاہتے ہیں۔ تو بات پھر یعنی بگڑ جاتی ہے یہاں سے۔ اگر آپ کی رہنے کی نیت، دنیا میں رہنے کی نیت ظاہر ہو گیا، اور عام طور پہ یعنی آپ دیکھ لیں آج کا مسلمان ظاہر کے لیے جی رہا ہے، ظاہر ہی ہماری منزل ہے، اور ظاہر کی ہماری اصل اہمیت جو ہے ہماری نظر میں ظاہر کی ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا تھا کہ وَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ من عذاب شدید الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا اولئک فی ضلال بعید، کہ ہلاکت ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے شدید عذاب سے، ویل للکافرین من عذاب شدید۔ اب یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ترجیح دے دی ہے، وہ محبت کرتے ہیں دنیاوی زندگی سے بمقابلہ آخرت کے۔ تو بہرحال یہ وہ باتیں ہیں جو بالکل کھلی طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں۔ ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، میرے بندوں سے کہہ دو۔ اب مطالبہ کیا ہے؟ یہ مطالبہ ہم نے پورا کرنا ہے۔ ایک تو زندگی کو دیکھیں، نماز کا میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بتایا تھا کہ جب تک ہماری نیت خالص اللہ کی نہیں ہو جاتی، دنیا کا یہ دین کا جو بھی ہم کام کرتے ہیں وہ فضول ہوگا۔ آپ کی نیت ہی نہیں ہے، آپ کی نیت دنیا کی ہو گئی ہے، دنیا میں آپ رہنے کی نیت بنا چکے ہیں، تو دین کا پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ آپ حاصل کر سکتے فائدہ، اور اس کا ذائقہ بھی آپ کو نہیں آئے گا۔ یعنی دین کے جو بھی آپ کام کریں گے اس کا نہ تو اس کے نتائج مرتب ہوں گے، نمبر ایک، پھر اس کا کوئی لطف آپ کو نہیں آئے گا۔ آپ دیکھیں ہم نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، کوئی لطف تو نہیں ہے، ایک عادت سی ہماری بن گئی ہے، نماز پڑھو، نماز کا وقت ہو گیا ہے، روزہ رکھو، رمضان کا مہینہ ہے، زکوٰۃ دو، سال میں حج کر لو، عمرے کر لو، بس ذائقہ حقیقی طور پہ ہم نہیں حاصل کر پا رہے۔ کیوں؟ کہ نیت بدل گئی ہے، نیت ظاہر ہو گئی ہے دنیا میں رہنے کی، دنیا، اور یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، یہ تو کافرانہ روش ہے، کافروں کی روش ہے۔ تو بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ، نماز کا نظام قائم کریں، وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، خرچ کریں جو بھی میں نے ان کو دیا ہے، ہر حالت میں، پوشیدہ یا ظاہر۔ اب یہ انفاق
کیا چیز ہے، کیا چیز خرچ کریں؟ تو دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے سرمایہ زندگی اللہ کی راہ میں وقف کر دیں۔ ایک جملہ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو بتا رہا ہوں اسی کی تفصیل میں، کہ آپ کو جو سرمایہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کو اللہ کے لیے وقف کر دیں اور خرچ کرتے رہیں، خرچ کرنا شروع کر دیں۔ یہ تو وہ ایک بنیادی نقطہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو سرمایہ ہے۔ اب دیکھیں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، ایک شخص نے کاروبار شروع کر دیا جس میں پیسے کی ضرورت ہے، اور یعنی انیشلی منافع تو خیر بعد میں آئے گا، تو پیسہ جو ہے اس میں انویسٹمنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ایک ایسا کاروبار ہے، بعض تو سکلز ہوتے ہیں اس میں پیسے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ کوئی کیٹرنگ کا کام شروع کر لیتا ہے، یعنی کیٹرنگ کا نہیں، وہ حجام ہے، ہیئر ڈریسر ہے، تو اس میں بس وہ تو سکل ہے، وہ یعنی اوزار سے کام لیتا ہے، اپنے سکل کے پیسے لیتا ہے۔ لیکن بعض یعنی کاروبار ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں پیسہ لگانے کی ضرورت ہوتی ہے، عملی طور پہ آپ پیسہ انویسٹ نہیں کریں گے تو آپ کو وہ رزلٹ نہیں ملنے گے۔ تو پھر وہ ایک شخص پیسہ وہ شروع کرتا ہے اور انویسٹمنٹ شروع کرتے ہیں، مسلسل اس میں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے ابتدائی طور پہ۔ پھر 5 سال بعد مثال کے طور پہ یا 1 سال بعد ریٹرن شروع ہو جاتا ہے۔ یہی دیکھیں ہماری زندگی کا مسئلہ ہے۔ دنیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے، ہمیں اپنے لیے بنایا ہے۔ اب اللہ کو منزل اگر کوئی بنا لیتا ہے تو اس کو خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ہے کہ ہمارے پاس مال و جان، ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس قوتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال بھی ہے، تو آپ کو یہ مال و جان کھپانا ہے اللہ کی راہ میں۔ یہ انویسٹمنٹ ہے۔ دنیا جو ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہمیں کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اب اس میں آپ یعنی ایک دن دنیا کا لگا لیں، آج دنیا ہے کل آخرت ہے۔ وہ میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں نا کہ قیامت کے دن جب یہ لوگ کھڑے ہوں گے جو زندہ ہو گئے اللہ تعالیٰ نے زندگی، تو وہ گزشتہ زندگی کے بارے میں اندازہ لگائیں گے۔ کم لبثتم فی الارض عدد سنین، ایک دوسرے سے پوچھیں گے بھئی ہم کتنا عرصہ رہے زمین میں، وہ جواب کیا ملے گا؟ لبثنا یومن او بعد یوم، دن یا دن کا کچھ حصہ تھا، اس سے زیادہ نہیں تھا۔ اب یہ دیکھیں عالم قبر میں جتنی زندگی گزاری، اب ظاہر ہے کہ زمین میں زندگی گزاری نا، قبر، عالم قبر میں اور پھر دنیا میں زندگی میں، تو عالم قبر کا تو بہت عرصہ ہوتا ہے، تو وہ اندازہ لگائیں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج دنیا ہے اور کل اس کا نتیجہ نکل آئے گا۔ پھر اللہ کے رسول کی ایک حدیث کو بھی یاد کریں کہ جیسی تم زندگی گزارو گے اسی حالت میں تمہاری موت آئے گی، اور جس حالت میں تمہاری موت آئے گی اسی حالت میں تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ تو انسان دیکھیں ہماری زندگی، یہ میں ایک مختصر مضمون کہہ رہا ہوں لیکن یہ آیت بڑی اہم ہے۔ وَيُنْفِقُ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، یہ تجویز ہے اللہ تعالیٰ کی اور حکم ہے، مومنوں سے مطالبہ ہے، ایک تو نماز قائم کرنے کا اور پھر خرچ کرنے کا۔ اب خرچ یعنی اصل میں ہماری جو سوچ ہے وہ ایک خاص حد تک کام کرتی ہے۔ دین کے معاملے میں ہم سوچ اور سمجھ سے کام نہیں لیتے، جس نے جو بتا دیا ہم نے سن لیا اور بس اسی طرح پھر اسی طرح سوچتے رہتے ہیں، خود سوچتے نہیں ہیں۔ اب یہاں خرچ کرنے کا معاملہ ہے، تو عمومی طور پہ یہ جب آیت آتی ہے تو آپ صرف مال کے خرچ کو قرار دیتے ہیں کہ تم خرچ کرو، راہ خیر میں خرچ کرو۔
ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرو۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق دیا ہے اس میں تو مال بھی ہے اور جان بھی ہے، مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ تو دیکھیں دو چیزیں ہیں، اور چیز تو ایک ہے بنیادی طور پہ کہ آپ یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسان بنا کے بھجوایا ہے، اب آپ کے پاس دنیا کا ساز و سامان ہے، مال اور جان، اور یہ مال و جان میں استنباط کر رہا ہوں قرآن کی اس آیت سے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مال و جان کا سودا کر لیا ہے، خرید لیے ہیں، اس کے عوض جنت ہے۔ اب جو آیت یعنی من المؤمنین انفسهم واموالهم، مال اور جان، اور وہی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو جو بھی اب یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، پیسہ مال دولت وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو آپ کے پاس وقت ہے، جو زندگی ہے، ساری زندگی ہے، تو اس بات کو ایک اور یعنی اگر آپ ایک اور نظریے سے، ایک اور سوچ سے اگر آپ دیکھیں تو اس کا مطلب بڑا آسان ہے، اس سب باتوں کا مطلب بڑا آسان ہے۔ دیکھیں اللہ چاہتا کیا ہے کہ تم جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ امانت سمجھو، اس کے مالک نہ بنو، مالک نہ سمجھو۔ میں تمہارا آقا ہوں، زندگی اب میرے حکم سے گزارو، جو زندگی میں نے تمہیں دی ہے اس میں اپنا اختیار مت استعمال کرو، اور میرے حکم کے تابع ہو کے تم زندگی گزار دو۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی تم اپنی مرضی استعمال نہ کرو۔ اور یہی جو بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ قرآن میں مختلف جگہ ہے اور بنیادی نقطہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے جی کو اس نے خواہش سے بچا لیا، وَنَهَى النَّفْسَ، اپنے نفس کو خواہش سے بچا لیا، یعنی نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی نہ گزاری بلکہ میرے حکم اور میرے رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری۔ اب دیکھیں جب انسان اللہ کو منزل بنا لیتا ہے، اب لازمی ہے، یعنی مختلف اس میں باتیں ہو سکتی ہیں قرآن کے حساب سے، اب لازمی ہے کہ یہ زندگی کا مالک اپنے آپ کو نہ سمجھے، مالک اللہ کو سمجھے۔ جان اور مال اس کا تو حقیقی مالک اب بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن ہمیں غلط فہمی اختیار ہو جاتی ہے اور ہم میں کی رٹ جو ہے وہ الاپنے لگتے ہیں، میں میری مرضی، میں کرنے لگتے ہیں، جیسا کہ شیطان نے کیا تھا۔ تو اس میں کرنے میں ہماری ناکامی ہے۔ اگر ہم نے زندگی میں کرتے ہوئے گزار دی تو ہم ناکام، نہ صرف ناکام ہوں گے بلکہ ہم جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ یہ بات بالکل کھلے طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ نے میں شروع کر دی زندگی میں، اور ہم نے تو شروع کی بھی ہے، آپ دیکھ لیں ساری دین کے متعلق جو ہم نے اندازہ لگایا ہے وہ اس میں آپ کی میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہ سمجھتی ہوں، میرا یہ خیال ہے، میرا یہ گمان ہے۔ اب دیکھیں ہمارے جو فرقے بنے ہوئے، اب اس کی بنیاد تو میں ہے، اور اس میں اتنا تشدد لوگ شروع کر دیتے ہیں، یعنی مسائل فروعی ہیں، حقیقی مسائل نہیں ہے وہ، یعنی ہمارے جو بھی اختلافات ہیں اس کی بنیاد تو قرآن و حدیث ہے، لیکن پھر ہم نے اپنی میں اس میں اس قدر غالب کر دی ہے کہ ایک دوسرے پر شرک اور کفر کے فتوے بھی لگا رہے ہیں۔ اہل حدیث، دیوبندی، پھر بریلوی اور پھر شیعہ، یہ سب ایک دوسرے کو کافر
عام طور پہ، یعنی تشدد پہ اتر آئیں۔ تو یہ کیا، یہ میں بہرحال میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں عمومی بات کر رہا ہوں کہ انسان نے زندگی اگر میں کرتے گزار دی، یہ ناکام ہوگا اور ناکام ترین ہوگا۔ لیکن اگر اس نے زندگی اللہ کرتے گزار دی، اور یعنی اس کو ایسا چاہیے کہ یہ اللہ کو وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اللہ کو بڑا کرے، اللہ کی بڑائی عملی طور پہ بیان کرتے ہوئے زندگی گزار دے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے، رسول کے طریقے کو اپنا لے، اور ہر وقت اسے اللہ کا مطیع اور فرمانبردار ہونا چاہیے۔ اور یہ قرآن کی بھی آیت میں آپ کو سنا دوں اس سلسلے میں کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے، من اسلم، جس نے بھی سر جھکا دیا اپنا اللہ کے سامنے، یعنی اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا، اور اس میں یہ مخلص بھی ہے، اس کے لیے اجر ہے، فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ تو یہاں میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ اے مومنو، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو طریقہ کار یہ ہے، ایک تو نماز کا نظام قائم کرو، اس پہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بات کی ہے، اور آج جو ہے وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً۔ اب ظاہر ہے کہ کچھ آدمی پوشیدہ طور پہ کام کرتا ہے، کچھ ظاہری طور پہ کام کرتا ہے، لیکن اس سے مراد اگر آپ ٹوٹلی زندگی لے لیں تو اس میں سر اور ظاہر یہ دونوں آ جاتے ہیں۔ انسان کچھ کام پوشیدہ طور پہ کرتا ہے، یعنی آپ تنہائی میں آپ دیکھیں، آپ کی تنہائیاں جو ہیں وہ اللہ کی یاد سے خالی ہیں۔ شوہر جب گھر پہ آتا ہے تو میں کرتا ہوا آتا ہے، بیوی جب اس سے سلوک کرتی ہے تو میں کرتے ہوئے، پھر اولاد جب بات کرتی ہے یا والدین اولاد سے، تو یہ سب مطلب آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے ظاہر کو قبول کر لیا ہے اور ظاہر کو اصل سمجھ لیا ہے، پھر ہماری جو زندگی ہے میں کرتے ہوئے گزرتی ہے۔ یہ آج میں نے میں کی نئی اصطلاح نکال لی ہے، لیکن یہ اس کو تھوڑا سا آپ سمجھنے لیں، یعنی مجھے بھی ذرا نئی لگ رہی ہے۔ میں ہر بات، میں دین کی بات کر رہا ہوں، دین میں ہم میں سے کام لیتے ہیں، میرا یہ خیال ہے، میرا یہ گمان ہے، میں ایسا سوچتا ہوں یا میں ایسی سوچتی ہوں۔ آپ دیکھیں، میں یعنی جہاں تک سوچتا ہوں نا، تو ہم دین کی جو بھی باتیں سوچتے ہیں، خواہ وہ قرآن کا واضح ترجمہ بھی کیوں نہ ہو، لیکن اس کو ہم اپنے خیال سے قبول کرتے ہیں، اس کی حقیقت کو اور اس کی گہرائی کو نہ، یعنی اس پہ نہیں سوچتے ہم، جبکہ سوچنا چاہیے۔ افلا تعقلون کے الفاظ ہیں، کیا تم سوچتے نہیں ہو، عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر تدبر کا حکم ہے قرآن میں، تفکر کا حکم ہے، تو لیکن کوئی چیز نہیں ہے، نہ تدبر ہے، نہ عقل استعمال کرتے ہیں، نہ فکر کرتے ہیں۔ تو بہرحال ایک مشکل صورتحال ہے۔ میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، وَيُنْفِقُ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً۔ یہ اس حکم پہ عمل اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ صاحب ایمان ہو، جب کہ آپ اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کر چکے ہوں، جب اس وقت ہو سکتا ہے اس پر عمل جب آپ کا رخ اللہ کی طرف ہو، اس وقت اس پہ عمل ہو سکتا ہے جب آپ سیدھے راستے پر چل رہے ہوں، اور جب آپ محمد رسول اللہ کے طریقے کی پیروی کر رہے ہوں، اور آپ مخلص ہو، خالص، کوئی آپ کی ذاتی کوئی مفاد نہ ہو۔ بعض اوقات تو دین کو ہم اپنے مفاد کے لیے لے لیتے ہیں، لیکن نہیں، اگر آپ مخلص ہیں، مومن ہیں،
تو ظاہر ہے کہ پھر آپ اللہ کے راستے پر چلیں گے، اور پھر ظاہر ہے کہ ہر کام میں آپ کی للہیت آ جائے گی، وہ کام چاہے ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو، آپ کے ہر کام میں للہیت آ جائے گی اور آنی چاہیے، کیونکہ ایک تو دیکھیں اس میں یا تو نفسانیت ہے آپ کی ہر بات میں، یا للہیت ہے۔ تو عام طور پہ تو ہماری یعنی زندگی میں نفسانیت ہے، ہم اپنی مرضی زندگی جی رہے ہیں، اپنے خواہشات، اپنے خیال، اور اس سے لیکن یہ بہت گہری بات ہے، دین کو ہم نے اپنی سمجھ کے مطابق قبول کیا ہے۔ یہ جتنے بھی 1.5 ارب مسلمان ہیں نا، مرد ہیں یا عورت ہیں، اپنے خیال، میرا یہ خیال ہے۔ اب وہ خیال تو آپ نے کہاں سے لیا ہے اور وہ کس حد تک درست ہے، اس کی ہم تحقیق نہیں کرتے، زندگی گزار رہے ہیں اور گزارتے چلے جا رہے ہیں، منزل ہماری دنیا ہے۔ اور یہ صاحب ایمان لوگوں سے خطاب ہے دراصل، قل لعبادی الذین آمنوا، میرے ان بندوں سے کہو جو صاحب یقین لوگ ہیں۔ ہم تو اللہ پر ہمارا ایمان ہے، اللہ کی توحید پر ہمارا یقین نہیں ہے کہ اللہ الہ واحد ہے۔ یہ تو میں کھلے طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی توحید بندگی پر ہمیں یقین حاصل نہیں ہے، پھر رسول کی اطاعت اور ان کی پیروی اور ان کی اتباع پر ہمیں یقین حاصل نہیں ہے۔ زندگی دیکھیں، عام طور پہ ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، ہم میں سے ہر شخص من چاہی زندگی گزار رہا ہے اور گزارنا چاہتا ہے، تو بات پھر مشکل ہو جاتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تم یہ رویہ اختیار کر لو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، یعنی تم پھر اگر افسوس کرو گی بھی تو اس افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ تو بہرحال مشکل مراحل ہیں، اور وہ اس لیے ہیں کہ ہم نے ظاہر کی زندگی پر دھوکہ کھا لیا ہے، ظاہر کے لیے ہم جی رہے ہیں، باطن کے لیے ہم جینا نہیں چاہتے۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ قُل لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ، آپ میرے بندوں کو کہہ دیں کہ وہ جو ایمان لائے ہیں، جو صاحب یقین ہیں، کہ وہ نماز کو قائم کریں، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور خرچ کریں جو بھی ہم نے ان کو دیا ہے، پوشیدہ یا ظاہر طور پہ، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل لعبادی الذین آمنوا يقیموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع
فيه ولا خلال. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ نماز پڑھا کریں، اور اس دن کے آنے سے پیشتر جس میں نہ اعمال کا سودا ہوگا اور نہ دوستی کام آئے گی، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے در پردہ اور ظاہر خرچ کرتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔